السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو دیدار مصطفیٰ کی طلب رکھتی ہیں، اور سلامتی ہو ان کانوں پر جو صدائے حق سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت ہی حساس معاملے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک معروف مذہبی شخصیت انجینئر مرزا محمد علی، ان کو پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف 295C کے تحت مقدمات کا اندراج ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ انہیں کس وجہ سے گرفتار کیا گیا اور ان پر یہ دفعات لگائی گئیں اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ انجینئر مرزا محمد علی کا تعلق جہلم سے ہے اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک مکینیکل انجینئر ہیں، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے وہ دینی موضوعات پر وہ ایک تحقیق، مناظرے اور یوٹیوب پر لیکچرز وغیرہ کی وجہ سے انہوں نے وجہ شہرت حاصل کی۔ اور مرزا صاحب کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ وہ تقریباً ہر مکتبہ فکر کے جو عالم ہیں ان پر تنقید کرتے اور ان کی گفتگو میں کئی مرتبہ سخت جملے بھی سننے کو ہمیں ملتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کا یہ تنقید کرنا ان کی وجہ شہرت بنا، تو دوسری جانب سے مذہبی طبقات میں وہ ہمیشہ سے متنازع شخصیات کے طور پر رہے ہیں۔ لیکن چند روز قبل ان کے ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس میں ان کی گفتگو کے چند جملوں کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ اس کلپ پر مختلف طبقات کی جانب سے تو قتل تک کے فتویٰ وہ لگایا گیا، لیکن چند سنجیدہ قسم کے علماء نے وہ کہا گیا کہ نہیں، اس پر قتل کا فتویٰ وہ نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے، اور نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی شخص پر ایسے ہی قتل کا فتویٰ لگا دیا جائے بغیر کسی تحقیق کے۔ تو اس صورتحال میں پولیس اور انتظامیہ فوراً وہ حرکت میں آئی، اور ڈپٹی کمشنر جہلم نے ان کو پولیس کو حکم دیا تو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اور گرفتار 3 MPOs کے تحت جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اس کے کچھ دنوں کے اندر، کچھ دن بعد ہی وہ انجینئر مرزا محمد علی کے خلاف ایک شہری نے، عمیر علی نام سے شہری ہے، اس نے 295C کے تحت ان پر مقدمات کا اندراج کرایا۔ ان پر 2 مقدمات ہوئے، ایک 295C کا اور دوسرا الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت ان پر وہ دفعات شامل کی گئیں۔ اور پھر پہلا موقع یہ نہیں ہے کہ مرزا انجینئر کو یہ گرفتار کیا گیا ہو، سن 2020 میں بھی اسے پہلے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وہ ایک ویڈیو وائرل ہونے کی بنیاد پر اسے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن چند روز بعد ہی اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بار یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ کہاں تک جائے گا؟ کیا واقعی اس جملے کا وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اب یہ فیصلہ تو عدالت میں تحقیق کے بعد ہی وہ سامنے آئے گا۔ لیکن ایک بات جو ضروری ہے، جس کا ہم سب جانتے ہیں کہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مرزا انجینئر نے اپنی گفتگو میں اکثر بڑے بڑے علماء اور مشہور شخصیات اور جید اکابر کے خلاف وہ بہت بری باتیں کی ہیں، اور وہ ان کے لیے جو باعث عذاب بنی۔ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی جو بعد میں اس کو اکثر وضاحت بھی پیش کرنا پڑی ہے۔ اب لیکن جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ علماء اپنی ذات اور انا اور اختلاف کو پس پش ڈال کر صرف دین اسلام اور امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھیں، تو اس طرح کے تنازعات کو سلجھانا مزید وہ آسان ہو جائے گا۔ خصوصاً 295C جیسے قانون کے حوالے سے علماء پر بڑی ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ جو قانون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تحفظ کے لیے ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو اس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر اسلام کے خلاف ایک منفی وہ مہم شروع ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارے، مختلف حکومتیں پہلے ہی وہ اس موضوع پر رہے ہیں کہ اس قانون کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ اکثر یہ معاملہ تھوڑے دنوں کے بعد سامنے آ جاتا ہے کہ اس پر بہت زیادہ اکثر تنقید رہی ہے۔ تو اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کا وہ صحیح طریقے سے استعمال کروائیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے حساس معاملات میں عدل، تحقیق اور انصاف کو ترجیح دی جائے۔ اگر واقعی گستاخی ہوئی ہے تو قانون اپنا راستہ لے، اور اگر گستاخی ثابت نہیں ہوتی تو پھر قانون کا بے جا استعمال روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ وقت ہے کہ علماء کرام مل بیٹھیں اور مل کر وہ فیصلہ کریں، کیونکہ عالمی دباؤ 295C پر بہت زیادہ شروع سے رہا ہے۔ اگر 295C کا قانون کا استعمال وہ اس طرح ہوا
تو ان کی جو ایک بہت بڑی فین فالوئنگ بھی ہے، اور اگر انہوں نے حقیقتاً گستاخی کی ہے تو گستاخ رسول کو بالکل جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر جو ہے وہ اس میں کوئی رعایت بنتی ہے تو ایسے شخص کو رعایت دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر ان کے جو ہے وہ لیکچر سنے جاتے ہیں، ان کو جانا جاتا ہے۔ تو میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ ایک سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے میں جو ہے وہ غور و فکر کریں اور پھر کوئی فیصلہ کریں، تاکہ 295C کو بھی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، جو ہمارا یہ 295C کا ایکٹ ہے یہ بھی برقرار رہے، اور علماء کرام بھی اس پر جو ہے وہ بیٹھ کر تفصیل سے فیصلہ کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور 295C کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اگر ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ ہدایت کی روشنی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔